کفنانے کے بعد اب مرحلہ آتا ہے جنازے کے اٹھانے کا۔ جنازے کی میت کو کفنانے کے بعد جو اور امور اب ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاں صرف سماجی اور رسمی اور بہت سے مکروہ درجے کے ہیں، اس لیے یہاں اس وقت صرف انہی چیزوں کو اور انہی ترتیب کو بیان کیا جا رہا ہے جو شریعت ہیں، اس لیے اس کے علاوہ کی چیزوں کو خود بخود سمجھ لیا جائے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حکم ہے کہ میت کے انتقال کے بعد جتنی دیر میں قبر کھودنے میں لگ سکتی ہو بس اتنی ہی تاخیر کیا جائے، اسی حساب سے جلد اس کو غسل دیا جائے، کفنایا جائے اور پھر جلدی سے اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے اور اس کو اس کے مالک کے سپرد کیا جائے۔ جنازہ چارپائی پر جس طرح اس کو لٹایا جاتا ہے لٹایا جائے اور پھر اس کو آرام کے ساتھ اٹھا کر تیزی کے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ جنازے کے بھی اٹھانے کے فضائل ہیں، جو انسان 40 قدم تک جنازے کو لے کر چلتا ہے اس کے لیے گناہوں کی بخشش اور معافی کا وعدہ کیا گیا ہے، اور ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ اس کے 40 بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو 40 قدم چلنا وہ اس طرح کہ پہلے میت کے داہنے طرف کا جو اگلا پایا ہے، سرہانے کا داہنا پایا، پہلے اس کو پکڑ کر 10 قدم چلے، پھر اسی جانب کا پچھلا پکڑ کر 10 قدم، پھر اس کے بعد آئے میت کے بائیں سرہانے کی طرف، اس کو پکڑ کر کم از کم 10 قدم، پھر اسی طرح پچھلا پکڑ کر 10 قدم، اس طریقے سے 40 قدم ہو جائیں گے، اور یہی ترتیب ہے۔ اسی ترتیب کے مطابق مستحب اور مسنون ہے میت کو اٹھانا اور لے کر چلنا۔ لے کر چلنے کے بارے میں یہ تاکید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تیزی کے ساتھ لے کر چلا جائے، اتنی تیزی کے ساتھ نہیں کہ میت ہلنے لگے، چارپائی سے سرکنے اور گرنے لگے، لیکن بہت سست رفتار نہیں ہونی چاہیے، تیزی کے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو تم اٹھائے ہوئے ہو اگر وہ اللہ کا نیک ہے، ولی ہے اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے تو تم آہستہ چل کے اس کو اس کے دوست تک پہنچانے میں تاخیر کرنے کا ذریعہ بنو گے، اور اگر خدا نہ کرے وہ گناہگار ہے تو اب اس کو تاخیر کر کے خواہ مخواہ اللہ کے ایک ناپسندیدہ بندے کا بوجھ دیر تک اپنے کاندھے پر اٹھائے ہوئے ہو، تو اچھا ہے تو اس اعتبار سے تیز چلنا کہ جلدی سے اس کو اس کے مالک اللہ کے سپرد کیا جائے، اور برا ہے تو اس لیے جلدی سے چلنے کا حکم ہے تاکہ اس برے بندے کو جلدی سے اپنے کاندھے سے اتارا جائے۔ یہ فیصلہ تو اللہ کے یہاں ہوگا، اس لیے مطلقاً اللہ کے نبی کی بصیرت مند تعلیم یہ ہے کہ ہر میت کو تیزی کے ساتھ لے کر چلا جائے، ہاں اتنا تیز نہیں کہ میت کے گرنے اور کھسکنے کا اندیشہ ہو جائے اور کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ، اور کوئی دقت اور معقول معذوری اور عذر نہ ہو تو مستحب یہ ہے کہ جنازہ کو پیدل لے کر چلا جائے اور جنازے کے ساتھ اس کے پیچھے پیدل چلا جائے، اور اگر کوئی معذوری کی وجہ سے سواری پر سوار ہو رہا ہے تو اس کی سواری مستحب یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے ہو، اگر وہ جنازے سے آگے ہو گیا اور کافی آگے ہو گیا تو پھر وہ جنازے میں جنازہ اٹھانے والوں میں شامل نہیں مانا جائے گا، پھر جنازہ لے کر چلنے والوں اور اٹھانے والوں کے جو فضائل اور ثواب ہیں وہ اس سے محروم رہے گا۔ جیسا کہ بھیڑ کے وقت میں یا جلد بازی میں بسا اوقات ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ فلاں جگہ نماز جنازہ ہوگی، چلو ہم وہیں پہلے سے پہنچ جاتے ہیں، تو میت کے گھر سے اس جگہ تک پہنچنے میں جنازہ لے کر چلنے کے جو فضائل اور ثواب تھے وہ بندہ اس فضیلت و ثواب سے محروم رہتا ہے، اس لیے ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچا جائے اور وہاں سے کندھا دینے کی کوشش کی جائے، اور جب خالی چل رہا ہو تو مستحب یہ ہے کہ پیچھے چلے تاکہ مکمل طور پر جنازہ اٹھانے والوں کے ساتھ اس کی شمولیت رہے۔ جنازہ اٹھا کر نماز جنازہ کی جگہ تک لے جایا جائے گا۔